الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق ہے دوستوں کی فرمائش پر۔ کچھ دوستوں نے فرمائش کی ہے کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کوئی آسان استخارہ کے بارے میں بتایا جائے۔ تو دوستو، سب سے پہلے استخارہ کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ کیا احادیث مبارکہ میں یہ کام جائز بھی ہے یا نہیں۔ تو دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی تم جائز کام شروع کرو تو جائز کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا کریں، کہ استخارہ کر کے اور پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو اسی فیصلے پر ہی راضی برضا رہنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی استخارہ کے بارے میں بہت ہی تبلیغ فرماتے تھے صحابہ کرام کو کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو استخارہ کو ضرور کر لیا کریں۔ حالانکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کا چھوڑ دینا اور نہ کرنا انسان کے لیے بدبختی اور بد نصیبی میں شمار ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ انسان کی سعادت اور نیک بختی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے، یعنی بد نصیبی یہ ہے کہ استخارہ کو چھوڑ بیٹھے۔ انسان کی خوش نصیبی اس میں ہے کہ اس کے بارے میں کیے گئے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، اور بدبخت یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ مطلب یہ ہے کہ استخارہ ہر جائز کام کے لیے کر لینا چاہیے، اور سنت مصطفیٰ بھی یہی ہے کہ استخارہ کر لینا چاہیے۔ آج کا سبق استخارہ کے بارے میں آسان اور پاورفل استخارہ جسے کہا جاتا ہے، لیکن استخارہ کے سبق بتانے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ دوستوں کو معلوم ہے کہ 3-4 دن سے میں اعلان کر رہا ہوں قرآن محل شریف کے لیے۔ دوستو، قرآن محل شریف ایک اہم چیز ہے، بڑی ہی اہم چیز ہے، اور زندگی میں یہ ایک اہم موقع ہے، آپ کی زندگی میں پھر کبھی نہیں ملے گا۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ قرآن محل شریف ایک ایسی چیز ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے قرآن کی حفاظت کی ہے نا، مولا کریم اس کو قبر اور دنیا میں دونوں جہانوں میں سرخرو فرمائے گا، یعنی ہر قسم کی مصیبت سے اس کو نجات ملے گی۔ اور قرآن محل شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی اس میں حصہ ڈالتا ہے یا بنواتا ہے یا پھر اس کو اچھا جانتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، مولا کریم اس کی دنیا میں اور آخرت میں ہر قسمی جائز آرزو پوری فرما دیتا ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور دل کے ہر جائز مقصد میں انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اہم موقع ہے۔ دوستو، دل کی مرادیں پوری کر لینی چاہیے، اور عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ جو جائز موقع کو زندگی میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ بڑا ہی اہم موقع ہے، اس اہم موقع پہ ضرور اپنا حصہ ڈال کر قرآن محل شریف بنوائیں، اور انشاءاللہ العزیز مولا کریم ہر قسم کے قدم اٹھانے میں کامیابی عطا فرمائے گا، ورنہ بند تو جانا ہے، کسی کا حصہ نہ ڈالنے میں یہ کام رب کا رہنا نہیں ہے، ہو جانا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی مصیبتیں ہیں نا، تو ایک مرتبہ یہاں پر قدم اٹھا کے دیکھیں اور پھر مصیبتوں کو جاتا ہوا دیکھیں، یہ ایک ایسی اہم چیز ہے۔ تو بہرحال اپنے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ استخارہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو نماز عشاء پڑھ کر نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھا کریں، اور رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خبیر،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خبیرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خبیرو 7 مرتبہ پڑھ کر داہنی کروٹ سو جانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جس کام کے بارے میں آپ استخارہ کر رہے ہیں نا، آپ کو خواب کے اندر اس کی پوری سٹوری دکھا دی جائے گی، پوری سٹوری سنا دی جائے گی خواب کے اندر اس کام کے بارے میں۔ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، مکمل طور پر پوری سٹوری دکھا دی جائے گی۔ آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، مکمل طور پر پوری سٹوری دکھا دی جائے گی۔ یعنی ایک عام استخارہ ہے۔ کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کرنے سے پہلے اس آسان استخارے کو کریں انشاءاللہ پہلے دن یا دوسرے دن تو تیسرے دن تو لازمی ہی ہر حال میں انشاءاللہ مکمل طور پر آپ کو پوری سٹوری اس کی سنا دی جائے گی، جس کے بارے میں آپ کرنا چاہتے ہیں دکھا دی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوشش کریں قرآن محال شریف میں اپنا ضرور حصہ ڈالیں، انشاءاللہ مولا کریم دل کی مرادیں ضرور پوری فرمائے گا۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ